بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، میں ہوں ٹیچر حنا، جماعت پنجم کے لیے اسلامیات لے کر آپ کے سامنے آئی ہوں، اور دعا کرتی ہوں آپ سب لوگ اپنے اپنے گھر میں بالکل خیریت سے ہوں گے۔ آج کے جو ہمارا لیکچر کا عنوان ہے وہ ہے معراج النبی۔ تو بیٹا ہم لوگ لیکچر تو میں آپ کو دوں گی، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی اسلامیات کی بکس اوپن کر لیجئے تاکہ آپ کو سمجھنے میں زیادہ دقت نہ ہو۔ تو ہم لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ جی بیٹا، باب سوم ہے معراج النبی، اس کی ہم ریڈنگ کریں گے۔ آپ لوگ اپنی بک کا پیج نمبر 34، پیج نمبر 34، صفحہ نمبر 34 اوپن کر لیجئے۔ ہمیشہ سے آپ لوگوں نے سنا ہوگا، جب سے آپ نے ہوش سنبھالی، کہ معراج شب معراج ہے۔ شب معراج عبادت کی رات ہے۔ لوگ ختم اللہ کے نام کا جو ہے پکا کے بھی بانٹتے ہیں، اور بچے اس رات کو عبادت کر کے بہت زیادہ اس سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں اور اس کو انجوائے بھی کرتے ہیں۔ بچوں کو بہت اچھا لگتا ہے سب کے ساتھ مل کر عبادت کرنا۔ تو وہ معراج النبی کی فضیلت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کے حقائق کیا ہیں، اس کی وجہ کیا تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیوں یہ سیر کروائی تھی، اس کی کیا وجوہات تھیں، آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے آپ کا سوال ہی یہی ہے کہ معراج النبی کا پس منظر بیان کیجیے۔ تو بیٹا پس منظر کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بھی واقعے کے ہونے کے پیچھے کیا اس کی تاریخ ہے، اس کی کہانی ہے، اس کی ریزنز کیا ہیں، اس کی وجوہات کیا تھیں۔ تو قرآن مجید اور روایات کے مطابق معراج سے مراد وہ سفر ہے جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور پھر آسمانوں کی سیر کی۔ اب یہاں پر اتنا تو لکھا ہے کہ سیر کی، لیکن کس طرح کی، کون لے کر گیا تھا، کس نے حکم دیا تھا، اس کے بارے میں بتاتی ہوں میں آپ کو۔ واقعہ معراج مکہ میں پیش آیا تھا۔ ماہ رجب کی 27ویں شب تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیر کروانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج سے 1 سال پہلے آپ کے 2 بہت ہی قریبی عظیم ہستیوں کا وصال ہو گیا تھا، انتقال ہو گیا تھا۔ آپ کے چچا حضرت ابو طالب اور آپ کی زوجہ یعنی کہ آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غم سے بہت نڈھال تھے، بہت دکھ میں تھے، بہت افسوس میں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے آپ کا وہ دکھ دیکھا نہیں جاتا تھا۔ ظاہر ہے آپ بہت پیاری ہستی تھے ان کے لیے اور ہمارے لیے بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جبریل امی کو حکم دیا کہ فرشتوں کی فوج، اب وہ فوج کتنی تھی، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 1.5-2 لاکھ فرشتے تھے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا جا رہا تھا آسمانوں کی سیر کے لیے، تو دائیں طرف 70,000 اور بائیں طرف بھی 70,000 فرشتے تھے۔ تو بہرحال اس فوج کے ساتھ آپ کو بھیجا گیا کہ جا کے اس عظیم ہستی کو لے کر آؤ میرے پاس، تاکہ اس کا کچھ غم دور ہو، اس کو میں اپنے قدرت کی کچھ نشانیاں بھی دکھاؤں، جنت و دوزخ بھی دکھاؤں، اور اس کو 7 آسمانوں کی سیر بھی کرواؤں۔ اب معراج کا جو لفظی معنی ہی ہے بلندی، بلندی یعنی اونچائی پہ لے کے جانا۔ اور معراج کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ بیت المقدس سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر، جسے اسرا کہا جاتا ہے، جبکہ دوسرا حصہ بیت المقدس سے عرش معلیٰ تک کا سفر، جسے معراج کہتے ہیں۔ عرش کا کیا مطلب، عرش معلیٰ کا کیا مطلب ہے؟ یہاں پہ عرش کا مطلب ہے تخت، اور عرش معلیٰ سے مراد عرش الہی ہے جو آسمانوں سے اوپر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے جانے کے لیے جب جبریل امین زمین پر اترے، تو آپ کے ساتھ فرشتوں کی ایک فوج تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محو خواب تھے، سو رہے تھے۔ تو اب جبریل امی آپ کے احترام میں کھڑے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں، کہ سوچتے رہے کہ میں کیا کروں، میں کیسے اٹھاؤں کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جبریل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیر مبارک چوم کے ان کو اٹھاؤ۔ ظاہر ہے آگے کا پروسیس، آگے بھی جانا تھا، تو آپ کو یہ حکم دیا گیا۔ حضرت جبریل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کو چوما اور آپ کو اٹھا کر باہر حتیم تک لائے۔ حتیم یعنی خانہ کعبہ کی وہ باؤنڈری وال جس کو حتیم کہا جاتا ہے، وہاں پہ آپ کو لایا گیا، اور آپ حضرت جبریل امین نے 2 پیالے منگوائے، ایک نور سے بھرا ہوا تھا اور ایک زمزم سے بھرا ہوا تھا۔
جبریل امین نے انگلی سے اشارہ کیا اور آپ کا سینہ چاک کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ چاک کیا اور دل نکالا. یعنی ہم یہاں پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو فرسٹ اوپن ہارٹ سرجری، پہلی دفعہ جو اوپن ہارٹ سرجری کا نظریہ یا کنسیپٹ تھا، وہ یہ اس وقت دیا گیا تھا. جو آج ہمارا جو میڈیکل نے اتنی ترقی کر لی ہے اور اوپن ہارٹ سرجریز ہوتی ہیں، تو وہ اس وقت جبریل امین نے اپنی انگلی سے اشارہ کیا اور آپ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا اور دل نکالا، اور پہلے آپ کے دل کو نور کے پیالے میں ڈبویا، اس کو دھو کے نکالا، اور اس کے بعد زمزم سے دھو کے نکالا اور واپس سینے کے اندر دل کو رکھا اور ویسے ہی انگلی سے اشارہ کیا. تو وہ بالکل بنا نشان کے ایک خون کا قطرہ گرے بغیر، ایک خون کا قطرہ بھی نہیں نکلا تھا، اور وہ سرجری وہ بند کیا گیا دل رکھ کے واپس. پھر اس کے بعد دوسرا سٹیپ کیا تھا؟ بجلی سے بھی تیز ترین رفتار سواری تھی جس کو براق کہا جاتا ہے، اور وہ بھی گھوڑے اور گدھے سے ملتی جلتی تھی دونوں چیزوں سے، لیکن انتہائی تیز رفتار، بالکل بجلی کی طرح کہ جہاں نظر پڑے تو اس کا قدم وہاں، دوسرا قدم وہاں پڑتا تھا، یعنی اتنے بڑے وہ قدم اٹھاتا تھا. تو ادھر میں یہ ضرور کوٹ کروں گی کہ تیز ترین سواری کا نظریہ بھی اسی وقت دیا گیا کہ دنیا میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ تیز ترین سواریاں، جہاز، گاڑیاں، ٹرینز چلیں گی. تو پہلی تیز رفتار سواری وہی تھی، براق. اب آپ کو لے جایا گیا آسمانوں کی طرف. آسمانوں سے پہلے آپ کو لے جایا گیا بیت المقدس. وہاں پر تمام انبیاء 1,24,000 جو تھے پیغمبر، وہ سب آپ کے انتظار میں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پہ جا کے ان سب کی امامت فرمائی، اور پھر وہاں سے اگلا سفر تھا، اور اگلا سفر تھا آسمانوں کا. اس کے بعد آسمانوں پر سب سے پہلے آپ کی ملاقات ہوئی کافی سارے انبیاء کرام سے ہوئی. پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام، پھر دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ علیہ السلام. سب نبیوں نے ان کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ کے استقبال کیا کہ ہمارا بھائی، ہمارا نبی آیا ہے. سب لوگوں نے یہی کہا، ہمارا بھائی، ہمارا نبی آیا ہے. یعنی لوگوں میں کون تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام. تیسرے آسمان پہ حضرت یوسف علیہ السلام. اچھا، آپ کو یہ بتاؤں کہ یہاں پر بالکل ایک، میں نے کہیں ایسا لکھا تو نہیں ہے کہیں پہ، لیکن جہاں میں نے جہاں ذکر سنا ہے اس میں یہی بتایا جاتا ہے کہ دروازہ کھٹکا اور اندر سے سوال کیا گیا کہ کون ہے؟ تو باہر سے جبریل امین نے جواب دیا، میں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو پھر یہ سوال کیا گیا کہ کیا یہ خود آئے ہیں یا ان کو بلایا گیا ہے؟ تو پھر حضرت جبریل امین بتاتے ہیں کہ جی، اللہ تعالیٰ نے ان کو دعوت نامہ بھیجا ہے اور یہ آسمانوں کی سیر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں. سارے آسمانوں پہ اسی طرح ہی سوال کیا گیا، ہر دفعہ یہی سوال تھا. چوتھے آسمان پہ حضرت ادریس علیہ السلام نے استقبال کیا، یہی کہا ہمارا بھائی، پیارا بھائی اور ہمارا بیٹا، ہمارے نبی آئے ہیں. پانچویں آسمان پہ حضرت ہارون علیہ السلام. چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام. ساتویں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام. اب یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا استقبال کرنے کا انداز بالکل الگ تھا. آپ علیہ السلام جو ہے خانہ کعبہ کی دیوار سے لگے بیٹھے تھے، زمین پر بیٹھے تھے. آپ علیہ السلام اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماتھا چوما، گلے لگایا اور کہا کہ میرا بیٹا اور نبی تشریف لایا ہے، میرا بیٹا آیا ہے، میرا بیٹا آیا ہے. اور پھر کہا کہ نبی تشریف لائے ہیں. گلے لگایا، چوما، اور اپنی طرف سے کہا کہ جا کے اپنی امت کو سلام پیش کرنا. اس کے علاوہ باقی کسی پیغمبر نے بھی اس طرح کی کوئی بات نہیں کی سوائے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام. آپ کو پتہ ہے جیسے زمین پر خانہ کعبہ ہے، بالکل اسی طرح اس کے بالکل اوپر خانہ کعبہ بھی، وہاں پر بھی ایک خانہ کعبہ موجود ہے جو کہ بیت المعمور کے نام سے جس کو یاد کیا جاتا ہے. عین اوپر ہے، جہاں پر 70,000 فرشتے ہر روز اس کا طواف کرتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک بار اس کا طواف کرتا ہے تو اس کی باری دوبارہ واپس نہیں آتی. اس کے بعد آگے جب ساتویں آسمان تک پہنچ گئے تو جبریل امین نے فرمایا کہ بھئی میرا تو یہاں ویزا ختم ہو گیا، میری یہاں پہ ڈیوٹی ختم ہو گئی. اگر میں اس سے 1 انچ بھی آگے جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے اور میں واپس نہیں جا سکوں گا. تو انہوں نے، جبریل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگے کی طرف بھیجا اور خود وہیں رک گئے. اب
نور کے پردے اٹھے اور اللہ اور حبیب اللہ آمنے اور سامنے، دونوں کی آپس میں گفتگو شروع ہوئی، سلام پیش کیا گیا، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام پیش کیا گیا اور اللہ تعالیٰ اور اللہ کے حبیب کے درمیان بات چیت شروع ہوئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہا کی جانب سفر شروع کیا تو 7ویں آسمان پر، وہاں پر ایک بیری کا درخت ہے، اس مقام سے آگے فرشتے نہیں جا سکتے۔ یہ یہاں پہ میں ضرور بتاؤں گی سدرۃ المنتہا کیا ہے۔ سدرۃ المنتہا ایک بیری کا درخت، اس سے آگے اللہ تعالیٰ سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے بات چیت ہوتی ہے، سلام پیش کیا جاتا ہے، اور واپسی پر چلتے چلتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تحفے میں 50 نمازیں دیتے ہیں، نوازتے ہیں کہ یہ تم اپنی امت کے لیے لے کے جاؤ تحفے کے طور پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ 50 نمازوں کا تحفہ لے کے واپس آتے ہیں، اور چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کو روکتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ کیا بھیجا اللہ تعالیٰ نے، کیا دیا تمہیں تحفے میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے 50 نمازیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں 50 نمازیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ میری قوم تو 2 نمازیں نہیں پڑھ سکتی تھی، 2 نمازیں اونلی، صرف 2 نمازیں موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو دی گئی تھیں، ایک تھی فجر کی اور ایک عصر کی، دونوں کی 2 رکعت تھیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں ٹوکا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ تمہاری امت 50 نمازیں کیسے پڑھ سکتی ہے آپ کی امت، یہ تو ممکن ہی نہیں، جاؤ واپس جاؤ، کم کروا کے آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات مانی، واپس چلے گئے اللہ تعالیٰ کے پاس اور درخواست کی کہ یہ تو مشکل ہے، بہت مشکل ہے، میری امت کے لیے 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتی۔ وہ خیر 5 کم ہو گئی، پھر واپس آئے، پھر حضرت موسیٰ نے روک لیا، پھر آپ علیہ السلام نے واپس بھیجا کہ نہیں یہ 45 بھی کم ہے۔ خیر وہ کرتے کرتے ہر دفعہ جاتے اللہ تعالیٰ کے پاس، 5 نمازیں کم ہو جاتی، پھر جاتے، پھر 40، پھر 35، پھر 30، کرتے کرتے 5 نمازیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر روک لیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور فرمایا ہاں بھائی اب کتنی نمازیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 نمازیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پر ان کو پھر ٹوکا کہ بھئی 5 نمازیں بھی مشکل ہیں، میری تو امت 2 نہیں پڑھ سکتی تھی میری قوم، تو 5 تمہاری کیسے پڑھ لے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو میں لے کے نہیں جاؤں گا، تو ہر دفعہ میں ہر چکر میں 5 نماز میری کم ہوئی ہے، تو ابھی میں 5 بھی کم ہو گئی تو پھر تو کچھ بھی نہیں بچے گا، یہ تو ناممکن ہے، اب میں نہیں جاتا۔ خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 5 نمازیں لے کر امت تک آ گئے واپس، اور اس کے بعد جو تھا آ کے سو گئے۔ اگلا پیج آپ لوگ بھی ٹرن کر لیجئے، صفحہ نمبر 36۔ اگلی صبح جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور لوگوں سے اس کا ذکر کیا کہ میں تو رات کو معراج کے سیر پہ گیا ہوا تھا، تو کسی نے بھی آپ کی بات کا یقین ہی نہیں کیا، کیونکہ یہ بات ہی ناممکن تھی، انسانوں کے لیے تو انتہائی ناممکن بات تھی، اللہ تعالیٰ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے، وہ تو کن کہتا ہے تو جو ہے پتھر میں بھی پودا نکل آتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں۔ اب وہاں کے جو لوگ تھے کوئی ماننے کو تیار ہی نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق سے ذکر کیا کہ میں اس طرح معراج کی سیر پہ گیا تھا۔ اب لوگوں نے جب حضرت ابو بکر صدیق سے ذکر کیا کہ یہ تمہارے صاحب، بڑے غلط انداز میں کہا کہ تمہارے صاحب یہ جو ہیں یہ محمد کیا بات کرتے ہیں کہ میں سیر کر کے آیا ہوں اور یہ کیسے ممکن ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق فرمایا کہ اگر تو یہ الفاظ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے ہیں تو یہ کبھی بھی نعوذ باللہ غلط نہیں ہو سکتے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوئے ہیں تو یہ غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ بلکہ اس بات کی جب شہادت دی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو صدیق کا لقب دیا۔ بہرحال معراج النبی کا یہ وہ واقعہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ ہے، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و بزرگی۔ ایک اور جگہ سے یہ بات مطلب میں نے پڑھی یہاں پر کہ جو جنت اور دوزخ جب دکھائی گئی واپسی پر، یہ اس کا ذکر نہیں ہے کہ جاتے ہوئے دکھائی گئی تھی یا واپسی پر دکھائی گئی تھی، ہاں لیکن جنت اور دوزخ کی سیر ضرور کروائی گئی تھی۔ تو اس کے بعد جنت اور دوزخ کی سیر کروانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی پتہ چلا وہاں پر کہ کون سے جو ہیں
کس طرح کے لوگ جو تھے دوزخ میں کس کس طرح کی سزائیں ان کو مل رہی تھیں اور کتنی تکلیف میں تھے وہ لوگ، ان کا بھی ذکر آپ لوگوں نے جو ہے آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اپنے لوگوں کو سمجھایا، بتایا کہ دوزخ میں جانے سے بچنے کے لیے کہ کن کن باتوں پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ وقت کا چلنا اور فاصلوں کا سمٹنا سب اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، کہ وقت روک دیا گیا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر لے جایا گیا تھا، اور اللہ کے اختیار میں سب کچھ ہے، وقت کا چلنا بھی اور فاصلے کا کم ہونا بھی، اس کے لیے کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے وقت کی رفتار کو روک لے اور زمین و آسمان کے فاصلوں کو اپنی طاقت سے، اپنی قدرت سے کنٹرول کر لے یا سمیٹ لے۔ ہمیں ان نمازوں کی قدر کرنی چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچائی تھیں، اور اپنی نمازوں کو باقاعدگی سے پڑھنا چاہیے۔ اس سبق کا کل خلاصہ یہی ہے کہ سب سے اہم بات تو یہی ہے کہ ہمیں اپنی نمازوں کا بہت خیال رکھنا چاہیے اور نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے۔ تو یہ تھا بیٹا، یہاں پہ فرمان مصطفیٰ بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہوا ہے کہ اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ نماز کی اہمیت کیا ہے۔ ہم اپنی زندگی کے، اپنے دن کے، ہر روٹین کے سارے کام تو مکمل کر لیتے ہیں، لیکن ہم نماز کو اہمیت نہیں دیتے۔ تو سب سے پہلے ہمیں نماز کے لیے ٹائم نکالنا چاہیے، اپنی نمازوں کی قدر کرنی چاہیے، اپنی نماز پڑھنی چاہیے۔ نماز پڑھو کہ اس سے پہلے تمہاری نماز پڑھی جائے۔ نماز ادا کرو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز ادا ہو۔ تو ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے، اور آپ سب لوگوں پر بھی نماز فرض ہے بیٹا، تو آپ سب نماز پڑھا کریں۔ اچھا جی، یہ تو ہمارا لیکچر تھا آج کا، اور میں امید کرتی ہوں آپ کو یہ لیکچر بہت اچھی طرح سے سمجھ میں بھی آ گیا ہوگا۔ اچھا بیٹا، جو پچھلے 5 لیکچرز میں جو ہے میں پہلے سارا ناظرہ مکمل کروا چکی ہوں، جو ہمارے 2 منتھس میں ہم نے کام کروایا ہے کلاسز میں۔ ہماری احادیث رہ گئی ہیں، تو ہم حدیث نمبر 1 کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ حدیث کا مطلب کیا ہے۔ حدیث کہتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول و تقریر کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبان مبارک سے جو الفاظ یا جو کلمات ادا ہوئے اس کو قول کہا جاتا ہے، اور اسی قول کو حدیث کا نام دیا گیا ہے۔ تو احادیث، حدیث کی جمع احادیث، ٹھیک ہے۔ حدیث نمبر 1 کے بارے میں ہم پڑھیں گے، اور حدیث نمبر 1 ہے حیا یعنی شرم کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ تو بک میں آپ کے پیج نمبر 8 صفحہ نمبر 8 پہ لکھا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ اس کا ترجمہ ہے کہ جب تم حیا نہ کرو تو پھر جو چاہے کرو، یعنی اگر تم شرم نہیں کرتے، تمہیں کسی کا حیا نہیں کرتے، کسی کا لحاظ نہیں کرتے، ہر بات کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک لمٹس بتائی ہیں، ہمیں ایک حدود بتا دی ہے، ایک حد بتا دی ہے کہ اگر ہمیں کسی سے ملنا ہے تو کس حد تک ملنا ہے، ہمیں کوئی کپڑا پہننا ہے تو کس حد تک ملنا ہے، باہر کہیں جانا ہے تو ہماری ہر چیز کی ایک لمٹ ہے۔ تو وہ حیا کے زمرے میں ہی آتا ہے، حیا کے ہی لمٹ میں آتا ہے۔ تو حدیث یہ ہمیں فرماتی ہے، حدیث میں کہا جا رہا ہے کہ اگر تم حیا نہیں کرتے تو پھر تم جو چاہے کرو، تمہیں آزادی ہے، لیکن اس کا حساب بہت سخت ہے۔ تو بیٹا ہمیں اپنی حدود میں رہنا چاہیے۔ ہمیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت سے واضح کر دیا ہے کہ ہمیں کس حد تک ملنا جلنے میں، پہننے اوڑھنے میں، کہیں باہر جانے آنے میں کس حد تک جو ہے آزادی ہے، اسلام کا ہمیں کس حد تک آزادی دیتا ہے، ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہم سوال جواب کی طرف آتے ہیں۔ آپ کا پہلا سوال ہے، مختصر سوالوں میں سفر معراج سے کیا مراد ہے۔ سفر معراج کے بارے میں نے آپ کو بتایا ہے، اس سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد حرام سے مسجد اقصی اور پھر جو آسمانوں کی سیر کی، اس کو سفر معراج کہتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، سدرۃ المنتہا کیا ہے۔ آسمان پر، 7ویں آسمان پر بیری کا درخت۔ بیت المعمور کون سی جگہ ہے؟ خانہ کعبہ کے عین اوپر خانہ کعبہ ہی ہے، اور 70,000 فرشتے ہر روز اس کا طواف کرتے ہیں۔ سفر معراج سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس واقعے سے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور بزرگی کا پتہ چلتا ہے، اور یہ سبق ملتا ہے کہ وقت کا چلنا اور فاصلوں کا سمٹنا اللہ کی قدرت ہے۔ اس کے بعد تفصیلی سوالات ہیں۔ اس کا پہلا سوال میں نے آپ کو بتایا کہ معراج نبی کا پس منظر کیا
کیا تھا نا کہ اس کے پیچھے کیا ریزن تھی، کیا وجہ تھی، وہ میں نے آپ کو بتایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غم ختم کرنا تھا اور عام الحزن ہوا تھا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بہت پیاری عظیم ہستیاں جو آپ کو سپورٹ بھی کرتی تھیں، آپ کا ساتھ بھی دیتی تھیں، آپ کی ہمدرد بھی تھیں، وہ دونوں وقتاً فوقتاً وصال ہو گیا تھا، ان کا انتقال ہو گیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی غم میں تھے، جس کی وجہ سے آپ کو سیر کروایا، اللہ تعالیٰ نے سیر کروائی تاکہ آپ کا غم کچھ کم ہو. دوسرا سوال ہے کہ سفر معراج کے بارے میں جاننے کے بعد کفار مکہ کا کیا رد عمل ہوا؟ جو مکہ کے رہنے والے کفار تھے، یعنی کافر تھے، کفار مکہ کے رہنے والے کافر، ان کا کیا ری ایکشن تھا، انہوں نے کیا کہا؟ وہ میں نے آپ کو لاسٹ ہم اپنے پیراگراف میں پڑھا ہے کہ ان لوگوں نے بالکل آپ کی بات پہ یقین نہیں کیا اور انتہائی غلط انداز میں یہ کہا کہ پتہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق سے مخاطب ہو کہ تمہارے صاحب دیکھو نعوذ باللہ کیسی بات کرتے ہیں، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. تو ان کو بالکل اس بات پہ یقین نہیں آیا تھا. تو یہ انہوں نے اعتراض کیا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنے کم وقت میں کوئی اتنا لمبا سفر طے کر لے. ان کی بات وہاں ٹھیک تھی، لیکن ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت مکان سے لامکان تک لامحدود ہے. تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا. میں امید کرتی ہوں آپ نے اس کو انجوائے کیا ہوگا، سمجھا ہوگا، آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا، آپ کے معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا، بالکل ہوا ہوگا. تو بیٹا گرمیوں کی چھٹیاں ہیں تو ہو گئی ہیں آپ کو، ان چھٹیوں کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی پڑھائی کا بالکل بہت اچھی طرح خیال رکھنا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اسکول کھلتے کے ساتھ ہی آپ کے ایگزامس ہوں گے. تو جتنا کچھ ہم نے آپ لوگوں کو پڑھا دیا ہے، آپ لوگ پڑھ کر گئے ہیں، آپ اس کو اچھی طرح یاد کریں. ایم سی کیوز سب سے پہلے ایم سی کیوز بہت اچھی طرح یاد کریں، پھر شارٹ کویشچن اینڈ دین لانگ کویشچنس. اور اسلامیات کے لیے میں ہمیشہ سے آپ کو ایک بات کہتی ہوں کہ اسلامیات کو یاد کرنا بے حد آسان ہوتا ہے، لیکن اس کو لکھنا بہت مشکل ہوتا ہے. اور اس میں املا کی جو غلطیاں ہیں اس کو لکھ کر آپ نے ہمیشہ پریکٹس کریں. ایگزام میں یہی ہوتا ہے، بچے یہ سمجھتے ہیں ہم نے بہت اچھا پیپر کیا ہے، لیکن جب رزلٹ سامنے آتا ہے تو اس میں املا کی، ڈکٹیشن کی، اسپیل مسٹیکس بہت زیادہ ہوتی ہیں. تو بیٹے آپ یاد کریں، لیکن لکھتے ہوئے بے شک آپ املا کی اگر پریکٹس کریں تو آپ کے سوال غلط نہیں ہوگا. بہت بہت شکریہ. میں چلتی ہوں، مجھے اجازت دیجیے. فی امان اللہ.